شب برات کے بارے میں ایک غلط فہمی دور کریں میرے دوستو۔ شب برات کے سلسلے میں امت کے دو طبقے ہیں جو افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ شب برات کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یعنی احادیث میں اور قرآن میں شب برات کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ جو لوگ جتنا اہتمام کرتے ہیں، یہ قبرستان جا رہے ہیں اور اس رات عبادتیں کر رہے ہیں، نفلی کام کر رہے ہیں، بہت ساری نوافل پڑھ رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس طرح کہتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس رات میں عبادت کرنے کو سمجھتا ہے کہ بس اگر اس رات میں عبادت کر لی تو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، بھلے کتنے گناہ کرو، بھلے ہی نمازیں چھوڑو، فرائض چھوڑو، حرام کمائی کرو، جو مرضی کر لو، بس اس رات میں عبادت کر لو۔ یعنی یہ افراط و تفرید کا شکار ہے لوگ۔ میرے دوستو، معتدل طبقہ جو ہے وہ ان کے درمیان کا ہے۔ معتدل طبقے سے میری مراد کیا ہے؟ معتدل طبقے سے میری مراد یہ ہے کہ شب برات کا یقیناً احادیث میں ثبوت ملتا ہے، اور تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے گہری سمجھ دی ہے، احادیث پر جن کی بڑی گہری نظر ہے، ان حضرات نے اس کو سمجھایا ہے کہ پورے احادیث کے ذخیرے میں تقریباً 10 ایسے صحابہ ہیں جن سے شب برات کے بارے میں، شب برات کی عبادت کے بارے میں، صحابہ شب برات کو کیا کرتے تھے اور شب برات کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، اس بارے میں تقریباً 10 صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں ثابت ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ روایتیں حدیث کے فن کے اعتبار سے صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی نہیں ہیں، لیکن بہرحال اتنی ساری سندیں، اتنے سارے صحابہ سے اگر کوئی بات ثابت ہے تو یقیناً کسی نہ کسی درجے میں اس کا ثبوت ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، صحابہ رضی اللہ عنہم سے، اسلاف سے، تابعین سے، بزرگان دین سے اس رات میں عبادت کی فضیلت موجود ہے، اور اس رات میں ان حضرات نے قربانی دی ہے، اس رات میں وہ جاگے ہیں، اس رات میں انہوں نے نوافل پڑھے ہیں، اس رات میں انہوں نے توبہ کی ہے، اس رات میں انہوں نے استغفار کیا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں ثابت ہیں۔ جیسے میں ایک حدیث آپ کو سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مفہوم ہے کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریاں جو تھی، عرب میں قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالنے میں مشہور تھا، بڑی بڑی وادیاں ان کی بھری ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں وہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، حضور فرماتے ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اس رات میں اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اسے ہم تصور کریں کہ کتنی عظیم رات ہے یہ۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عنایت فرمائی ہے تو ہم اس رات کی قدر کریں، اس رات کو غنیمت جانیں۔ رمضان سے پہلے چونکہ اللہ نے یہ رات ہمیں دی ہے، اس لیے ماہ مبارک کی تیاری میں اس رات کو ہم لگائیں۔ کیا کریں؟ اس رات میں ہم نوافل پڑھیں، اس رات میں قضاء عمری پڑھیں، اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اس رات میں تلاوت قرآن کریں۔ جتنی بھی نیکیاں کریں گے انشاءاللہ وہ ثواب لکھا جائے گا۔ یہ ہے شب برات میں جو کام ہمیں کرنے ہیں اس کے بارے میں بات۔ شب کا مطلب بھی ویسے ہی بھی رات ہوتا ہے نا، اور برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، یعنی آگ سے چھٹکارا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے چھٹکارا۔ گویا وہ رات ہے جس میں ہم اللہ کو خوش کر کے، اللہ کی ناراضی دور کر کے جنت میں جانے کے اپنے آپ کو مستحق بنا سکتے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، خاص طور سے ہمارے جو نوجوان دوست ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ٹھٹولی کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہاں وہاں گاڑیوں کے چکر لگانا، چوراہوں کو آباد کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ان ساری چیزوں سے اپنی اس عظیم رات کو آباد نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ جماعت سے عشاء کی نماز پڑھیں روزانہ، اور اس رات خاص طور سے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد جتنا اللہ آپ کو توفیق دے عبادت کریں، مسجد کو اعمال سے آباد کریں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ جا کر سو جائیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی احادیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں قدر کی توفیق دے، اور آنے والے رمضان کی بھی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔